چھوڑ دی اس نے مجھ محمد کی آنکھوں کو تکلیف پہنچائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ بڑی مقدس محفلیں ہیں، ان محفلوں میں آئیں تو کچھ سیکھ کر اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آئیے چند اشعار نعت پاک کے پڑھنے کے لیے میں امام صاحب کے شہزادے کو دعوت سخن دوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے، محمد علی رضا اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں میرے آقا، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں میرے آقا، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ بس میرا آئیے ہم اپنے علماء کرام کا اور اپنے مقرر کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المجید الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ شاہ مردان، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذی الفقار۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بسط خلوص و قلت حدیث و صلاح پیش کرنی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ ہم یہاں پر ذکر شہدائے کربلا کی محفل 10 دن تک سجاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا کہنا سننا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اور دیگر شہدائے کربلا کی یاد منانا، ان کا ذکر کرنا، اپنی آنے والی نسلوں کے دلوں میں ان کی محبتیں ڈالنا، یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ اور ماں باپ کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہے، اور اچھے ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، صحابہ کے مطابق کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کی زندگی بتا کر کے ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ بے شک ہم انہیں آزمائیں گے ڈر سے، اور مال میں نقصان سے، اور پھلوں میں نقصان سے۔ یہاں مفسرین نے پھلوں سے مراد اولاد کو کہا ہے۔ اولاد کی تکلیف، مال کی تکلیف انسان کے دل میں ڈر پیدا کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب اگر کوئی بندہ ان تمام چیزوں پر، ان تمام مشکلوں پر کھرا اتر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل اس آیت کریمہ کی تفسیر بن کر کے بتایا کہ آپ کو ڈر سے بھی آزمایا گیا، والجوع بھوک سے بھی آزمایا گیا، اور جان اور مال کے نقصان سے بھی آزمایا گیا، اولاد کے نقصان سے بھی آزمایا گیا۔ ہر ایک آزمائش میں آپ استقامت اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے، نہ کہ کھڑے رہے۔ آج اگر کسی انسان کو ذرا سی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے، صاحب ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، ہمارے ساتھ یہ پریشانی کیوں ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ یہ مشکلات کیوں آ رہی ہیں۔ ذرا سوچو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بچپن میں ہی جنتی جوانوں کا سردار فرما دیا تھا۔ حضرت امام حسین کو، حضرت امام حسن کو حضور سونگھتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے
کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اگر آج اس دور میں کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ فلانے صاحب جو ہیں وہ بھجن لال شرما جی کے بڑے ہی خاص آدمی ہیں، یہ چاہے کچھ بھی کر لیں ان کی کرسی تو سی ایم صاحب کے پاس میں لگے گی، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ پھر تو وہ کسی کو کچھ سمجھے گا ہی نہیں، اور ادھر مار دیا، ادھر گرا دیا، ادھر پٹک دیا، یہ بور، کہیں ادھر ادھر نظر جائے گی ہی نہیں. یہ دنیا دار لوگوں کا حال ہے کہ جب انہیں کوئی عہدہ ملتا ہے تو وہ عہدے کے اندر تکبر میں آ جاتے ہیں، وہ اکڑ میں آ جاتے ہیں، اور اپنی اس انا کے اندر کسی کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں. حضرت امام حسین اگر کربلا میں نہ جاتے تب بھی آپ جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، حضور نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. مگر امام حسین جانتے ہیں کہ بڑے عہدوں کے ساتھ بڑی آزمائش بھی ہوا کرتی ہے. اگر میں آج کربلا میں نہیں گیا تو پوری امت فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گی. حضرت امام حسین کو جگہ جگہ پر لوگوں نے روکنے کی کوشش کی تھی، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ دغا ہوگا، آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا، آپ کو پریشان کیا جائے گا. اگر وہ یہ سوچ لیتے کہ بھئی میں تو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا گیا ہوں، مجھے دنیا اور آخرت کی سرداری مل گئی ہے، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کے بیٹھ جاتے، تب بھی ان کا کوئی کچھ کرنے والا نہیں تھا، کوئی ان کو کہنے والا نہیں تھا. مگر یہ ان کا بڑپن تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وعدے کو پورا کرنا تھا کہ وہ کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں. کربلا کا میدان صرف کوئی ایک جنگ نہیں تھی دوستو، بلکہ کربلا کا میدان پریکٹیکلی طور پر قیامت تک کے انسانوں کے لیے آپسی رشتوں کو نبھانے کا ایک بہت بڑا سبق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا رشتوں کا لحاظ کرو. کربلا کے میدان میں دیکھیے آپ رشتوں کا لحاظ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے. کربلا کس چیز کا نام ہے؟ کربلا ایک غلام کا اپنے مالک کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا نام کربلا ہے. ایک بھائی کا اپنے بھائی کے لیے جان نچھاور کر دینے کا نام کربلا ہے. اولاد کا اپنے والد کے لیے سر کٹا دینے کا نام کربلا ہے. بھانجوں کا اپنے ماموں کے لیے اپنی جان نچھاور کر دینے کا نام کربلا ہے. ایک چچا کا اپنے بھتیجے کے لیے اپنے حلق پر چھری چلوانے کا نام کربلا ہے. ایک دوست کا دوسرے دوست کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینے کا نام کربلا ہے. آج دیکھیے ہمارے رشتے سارے کے سارے رشتے جو ہے مطلب کے اوپر منحصر ہو گئے ہیں. اگر کسی سے مقصد ہے تو سلام دعا تعلقات سارے ہوں گے، ورنہ لوگ بھائی سے رشتے توڑ کر کے آج کل بیٹھے ہوئے ہیں. سگے ماں باپ سے اولاد رشتے توڑ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر انسان ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر دیتا ہے اور اپنی انا کے لیے نہ جانے کیا کیا ہیلے بہانے بنا لیتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک صحیح ہے. آج کل سب صحیح ایک جیسا نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک صحیح ہے. نہیں صاحب میں اپنی جگہ پر صحیح ہوں، وہ کہے گا نہیں صاحب میں اپنی جگہ پر صحیح ہوں. بات سب شریعت کی کرتے ہیں مگر شریعت کو سب نے پشے پست ڈال رکھا ہے. اللہ ماشاء اللہ، اللہ جسے توفیق عطا فرماتا ہے وہ لوگ ہر حال میں شریعت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. یہ در حقیقت یہ منظر کربلا کے میدان میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے.
بھی باتیں چل رہی مولا کائنات کی، حضرت مولا علی مشکل کشا وہ شخصیت ہیں جن سے ولایت کی شروعات ہوتی ہے۔ مولا کائنات کی سب سے بڑی کرامت امام حسین ہے۔ اگر صرف مولا کائنات کی کرامت کے بارے میں پوچھا جائے اور کوئی یہ کہہ دے کہ صاحب حسین، ایک لفظ ایک نام، حسین اپنے آپ میں ایک پوری تاریخ ہے، حسین اپنے آپ میں ایک پوری داستان ہے، حسین اپنے آپ میں ہر ایک انسان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک آئیڈیل ہے، حسین اپنے آپ میں جنت میں جانے کا راستہ ہے، حسین اپنے آپ میں جہنم سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ بتاؤ علی کی شان کیا ہے تو یہ کہہ دینا علی کی شان حسین ہے۔ ایک ہی لفظ میں سب کچھ سمیٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت مولا کائنات نے کس طریقے سے کی؟ روزہ رکھوایا جا رہا ہے ان سے، ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، پیاسا رکھا جا رہا ہے، اور افطار کے وقت خاندان والے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں، بچپنے کے عالم میں مولا کائنات ہیں، فاطمۃ الزہرا ہیں، افطار کے وقت، اور افطار میں صرف افطاری کا سامان، ہم جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، فرائیڈ آئٹم الگ ہے، بھجیا الگ رکھا ہوا ہے، اور طرح طرح کے انواع و اقسام کے پھل، الگ الگ طریقے کی موسم کے حساب سے شربتیں وغیرہ رکھی رہتی ہیں۔ مگر یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کا صدقہ پوری کائنات کھا رہی ہے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکوں کو کھانا عطا فرماتا ہے، جن کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ زمین والوں کو رزق عطا فرماتا ہے، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ مختصر سا کھانا افطاری کے لیے رکھا ہوا ہے، پانی رکھا ہوا ہے، سائل باہر آ کر کے آواز دیتا ہے کوئی بھوکے کو کھانا کھلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرے۔ مولا کائنات نے وہ سارا افطاری کا سامان اس سائل کو دے دیا، اور خود گھر والوں نے صرف پانی سے افطار کیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن مستقل یہی حال رہا، 3 دن تک لگاتار پانی پر افطار کرتے رہے۔ یہ شان اور یہ فضیلت صرف اور صرف مولا کائنات کے گھر میں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ بھائی اگر نہیں چاہیے نا کوئی ضروری نہیں ہے بھائی۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ صلی علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کائنات کی زندگی کے اندر شریعت کی مکمل پابندی ہمیں ملتی ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور رسمی طور پر نماز ادا کرتے ہیں۔ مولا کائنات کے سینے میں ایک مرتبہ تیر لگا اور وہ تیر جا کر کے پسلی میں پیوست ہو گیا۔ حکیم اور جراح نے کہا کہ اس تیر کو نکالنا ممکن نہیں ہے، اگر اسے نکالا گیا تو ان کی جان جانے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس کو ایسے ہی کاٹ دیا جائے اور اس کو اندر ہی چھوڑ دیا جائے۔ مولا کائنات نے وضو بنایا، وضو بنا کر کے 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جب میں نماز کی حالت میں رہوں
تو اس تیر کو کھینچ کر کے نکال لینا. آپ نے 2 رکعت نماز مکمل کی اور سلام پھیر کر کے پوچھا کیا وہی تیر نکال لیا؟ یہ نماز میں استغراق تھا، یہ نماز سے ان کی محبت تھی، یہ نماز سے ان کا لگاؤ تھا کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے. پھر اسے اپنی تکلیف اور اپنے آرام اور اپنے آس پاس اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کی کوئی خبر نہیں رہا کرتی ہے. یہ ان کی نماز سے محبت کی وجہ تھی. ابھی عادل بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ صحابہ کرام کا تذکرہ سن رہے تھے کہ حضرت ابوبکر کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، حضرت عمر کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، حضرت عثمان کی کوئی قضا نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں مولا کائنات کی ایک نماز قضا ہوئی. اور کیسی قضا ہوئی؟ ایسی قضا ہوئی کہ جس کے اوپر عطا کو بھی ناز ہے، ایسی قضا جس پر عطا کو بھی ناز ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب کہ جو ہے ان لوگوں کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، صرف جو حضور کی باتیں کرتے ہیں. ہم نے حضور کی محبت علی سے سیکھی ہے، ہم نے نبی کی محبت علی سے سیکھی ہے، اور علی سے بڑا عالم پوری کائنات کے اندر کوئی نہیں. حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی علم کے دروازے ہیں. اگر یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں علی سے بڑھ کر کے ان کا علم تو نہیں ہو سکتا. کیسا اللہ رسول کی باتیں کرتے ہو، نماز 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 نماز. اب یہ نماز حضرت علی کی ہے، حضرت علی سے بڑا کوئی نمازی ہے کیا؟ ان سے بڑا نمازی دنیا کے اندر کوئی نہیں مل سکتا. حضرت علی، حضور نماز پڑھ کر کے آئے اور حضرت علی کو بلا لیا، علی بھائی ادھر آؤ. آ گئے، گود میں لیٹ گئے، باتیں کرنے لگ گئے. جسے ہم نماز پڑھ کے آتے ہیں باہر نکلتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس سے بات چیت اپنے حال چال اور بھی سنا لی کیا بات ہے، باتیں کرتے کرتے. اور جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، انسان اس کی گود میں سر رکھ کر کے لیٹ جاتا ہے. اب ذرا سوچو حضور کو علی سے کتنی محبت رہی ہوگی کہ لا یار علی تیری ران سیدھی کر. حضور نے جو ہے اپنا سر مبارک علی کی گود میں رکھ دیا اور آرام فرمایا. عصر کی نماز بڑی اہمیت والی نماز ہوتی ہے. عصر کی نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. بیچ والی نماز کی پابندی زیادہ کرو، نماز کی پابندی کرو، مگر بیچ والی نماز کی پابندی زیادہ کرو. سو گئے، آرام فرما رہے ہیں. حضور نے نماز ادا کر لی تھی، علی نے نماز ادا نہیں کی. نماز کا وقت نکل گیا، نماز کا وقت نکل گیا. نماز کا وقت عصر کا ویسے مختصر رہتا ہے، سورج ڈوب گیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نماز کی محبت بھی تھی، ادھر سورج ڈوب رہا تھا، دل میں آواز آ رہی تھی نماز ادا کر لیں، نماز ادا کر لیں، نماز ادا کر لیں. تو علی نے نماز کے اوپر حضور کی نیند کو ترجیح دی. علی نے نماز پر حضور کی نیند کو ترجیح دی کہ نمازیں اگر قضا ہو تو پھر ادا ہو، محبت اگر قضا ہو تو کیسے ادا ہو. اب سورج ڈوب گیا، علی کی آنکھ میں آنسو حضور کے رخسار مبارک پر گرے. حضور کی آنکھ کھلی، حضور نے فرمایا ہے علی تجھے کس چیز نے رلایا؟ علی نے کہا حضور بات ایسی ہے، آپ نے تو نماز ادا کر لی تھی اور آپ نماز پڑھ کے آئے، آپ نے مجھے بلا لیا، آ کر کے لیٹ گئے، میری نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا. حضور نے فرمایا علی نماز قضا پڑھو گے کہ ادا پڑھو گے؟ حضور نماز قضا پڑھو گے کہ ادا پڑھو گے؟ یہ عقیدہ
دیکھیے مولائے کائنات کا، مولائے کائنات اگر سمجھدار ہوتے آج کے جیسے سمجھداروں جیسے، ان کی سمجھداری کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آج والے سمجھدار ہیں نا، کہتے ہیں کہ بھئی نبی تو جو ہوتے کسی چیز کا اختیار ان کو نہیں ہوتا ہے۔ اگر حضور یہ فرماتے کہ حضور نے فرمایا کہ بھئی نماز قضا پڑھو گے ادا پڑھو گے، تو علی کہہ سکتے تھے حضور آپ بھی مذاق کر رہے ہو، کہہ سکتے تھے نا۔ بھئی ایک انسانی عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ جو وقت گزر چکا ہے واپس پلٹ آئے، یہ عقل کے ماورا ہے، اور جو چیز عقل کے ماورا ہوتی ہے وہی تو معجزہ کہلاتی ہے، وہی تو اللہ کے ولی کی کرامت کہلاتی ہے۔ یہاں حضور کا معاملہ ہے، حضور نے فرمایا علی نماز قضا پڑھو گے قضا پڑھو گے، تو حضرت علی نے کہا حضور قضا تو پڑھنی ہے، اگر ادا پڑھ لی جائے تو پھر کہنا ہی کیا ہے۔ حضور نے ابرو کا اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آ گیا۔ اب حضرت علی نے بھی بڑھیا دل لگا کر کے زبردست والی نیت باندھ اور دل لگا کر کے نماز پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ روز تو حال یہ ہوتا ہے کہ علی سورج اپنے حساب سے نکلتا ہے، اپنے حساب سے ڈوب جاتا ہے، نماز کو ٹائم میں پورا کرنا ہے۔ اب آج سورج نکلا ہی اسپیشل تیری نماز کے لیے ہے، تو اب چاہے جتنی لمبی نماز پڑھ، جب تک تیری نماز پوری نہیں ہوگی سورج ڈوبے گا ہی نہیں۔ وہ نماز ایسی قضا ہوئی جس قضا کے اوپر ادا کو بھی ناز ہے۔ یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی محبت ایسی ہے کہ یہ جو چاہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ادھر اللہ نے حضور سے فرمایا کہ محمد بتا سورج کے ساتھ کیا کیا جائے، پلٹا دیا جائے۔ ادھر حضور نے علی سے کہا کہ بول بتا قضا پڑے گا کہ ادا پڑے گا۔ یہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ہر کوئی دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو چاہتا ہے۔ دوستوں، یہ مبارک محفلیں جو ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کا مقصد صرف شربت پلانا یا نیاز فاتحہ کرنا نہیں، ان کا در حقیقت مقصد یہ ہے کہ ہم چاہے ایک بات سنیں، تھوڑی سنیں، کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان تھوڑی نیکی کرے لیکن لگاتار کرتا رہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں، ایک آدمی روز کے 1000 روپے کماتا ہے، 10,000 کماتا ہے، 50,000 کماتا ہے، 1,00,000 کماتا ہے، مگر بچاتا ایک بھی نہیں ہے، پوری زندگی اس کی یوں نکل جائے گی۔ ایک آدمی 100 روپے کماتا ہے مگر 10 روپے روز کے بچاتا ہے، 10 روپے روز کے بچاتا ہے۔ اس کی جب زندگی پوری ہوگی تو آپ حساب لگاؤ اس نے کتنا جمع کر لیا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم حساب لگا سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان چھوٹی نیکی کرے، لگاتار کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہوگا۔ ان مع العسر یسرا، ہر چیز کا حساب، جو چیز آسان ہے اس کا بھی، جو چیز مشکل ہے اس کا بھی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل لکھا جاتا ہے، جمع ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرا رب جب بندے کو نوازتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ تو ان محفلوں کا در حقیقت مقصد یہ ہے کہ ہم ان محفلوں میں حاضر ہوں، کوئی ایک بات سیکھیں اور اس بات کو اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ کے لیے عمل میں لاتے رہیں۔ آج کی محفل میں آپ کا سبق یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضور کی پیدائش کا
1500واں سال شروع ہو گیا. درود شریف پڑھنا ہے. آپ کیا کرنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف بیت الخلا اور باتھ روم وغیرہ کو چھوڑ کر کے ہر جگہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے. اور لکھتے جائیے، لکھتے جائیے. آج میں نے 500 پڑھے، آج میں نے 1000 پڑھے. یہ عمل کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا. جو کثرت سے حضور پر درود پڑھتا ہے، علماء فرماتے ہیں حضور کل قیامت کے دن اسے پہچانیں گے کہ یہ مجھ پر درود پڑھتا تھا. آپ سے وعدہ کیجیے کہ انشاءاللہ یہ عمل آپ کریں گے نا. انشاءاللہ درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ چھوٹا سا درود شریف ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. انشاءاللہ بھی اور دنوں میں بھی آپ بیانات سنتے رہیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا قدیر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.